بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی، بخشش والی اور انعام والی کوئی چیز نہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے کہلا بھیجا کہ میرا لڑکا جان کنی کی حالت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہلا بھیجا، اور یہ بھی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ لیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور جو کچھ دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز اس کے ہاں طے شدہ ہوتی ہے، اور ہر ایک کی مدت مقرر ہوتی ہے، تو تم آخرت میں اجر پانے کی نیت سے صبر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ عنہ نے اس تاکید کے ساتھ دوبارہ کہلا بھیجا کہ ضرور تشریف لائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن حارث اور کچھ دوسرے لوگ وہاں گئے۔ بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس وقت اس کا دم نکل رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ روتے ہیں، کیا یہ صبر کے خلاف بات نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ رحم کا جذبہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ جو شخص صبر میں پڑھنے پر صبر کرتا ہے، جو شخص آزمائش میں پڑھنے پر صبر کرتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اس وقت تک صبر نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے اللہ رب العزت پر اعتماد اور یقین نہ ہو، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ شخص بھی ہرگز صبر نہیں کر سکتا جس کے اندر شکر کی صفت نہ پائی جاتی ہو۔ اس طرح غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ صبر کی صفت اپنے ساتھ کتنی خوبیاں سمیٹتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔